اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر روزانہ قرآن مجید ورڈ بائی ورڈ سیکھنے کے لیے ایک سبق بھیجا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارا سبق چل رہا ہے قرآن مجید پارہ نمبر 1، 43 آیات مکمل ہو چکی تھی۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 44 ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس، یہ الف ہے۔ الف کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت، تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف کے اوپر زبر، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یہ نقطوں والی تا ہے، اس کو باریک کرنا ہے۔ تا کو حمزہ کے ساتھ پلس کرنا ہے، ملانا ہے۔ حمزہ زبر ا، تا حمزہ زبر تا، آتا میم پیش مو، را واو پیش رو، را کو واو کے ساتھ ملانا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ اتأمرو، نون کے اوپر زبر، نون کو اگلے نون کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے یہاں پر۔ نون نون زبر نن، نون الف زبر نا، اتأمرون سین، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنا ہے، سین کو باریک کرنا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، با کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، اس با کو اگلی را کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ با را زیر بر، را زیر ری، بالبر۔ را کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ را کے نیچے جب زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کریں گے۔ بالبر وتنسون، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ تا کو باریک کرنا ہے، تا کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفا ہیں تو آواز ناک میں چھپائیں گے۔ اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ تا نون زبر تن، سین واو زبر سو، تنسو، نون زبر نا، تنسون بالبر وتنسون انفسکم، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے تو آواز ناک میں چھپائیں گے۔ انفسکم، سین کو باریک کرنا ہے، کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ انفسکم وانتم، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے تو غنہ کریں گے۔ وانتم تتلون الکتاب، تا کو تا کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے۔ لام کو واو کے ساتھ ملانا ہے۔ تا، تا زبر تت، لام واو پیش لو، تتلو، نون لام زبر نل، تتلون کاف زیر کی، تا کڑا زبر کا، اس کو کڑا زبر کہتے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تتلون الکتاب، با زبر با، تتلون الکتاب وانتم تتلون الکتاب۔ جب یہاں وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو با کو سائلنٹ کریں گے۔ وانتم تتلون الکتاب، جب با ساکن ہو جائے گی تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے بارے میں نورانی قاعدے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ 5 حروف قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف جہاں بھی آ جائے، جب یہ ساکن ہو، ان پر جزم کا نشان آ جائے، یا جب ان 5 حروف پر وقف کیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو کچھ ہلا کر پڑھنا۔ تو یہاں با ہے، با پر جب وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گی، یہاں پر قلقلہ کریں گے۔
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. آگے چلے. أَفَلَا أَفَلَا لام الف زبر لا. أَفَلَا تعقلون. تا کو عین کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے. عین گلے کے درمیان سے عین کو نکالیں گے زور لگا کر. تا عین زبر تا. قاف زیرقی، قاف کو موٹا کرنا ہے. تعقی لام واو پیش لو. تعقلو لام کو واو کے ساتھ ملانا ہے. نون زبر نا. تعقلون تعقلون. جب یہاں پر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے. افلا تعقلون افلا تعقلون. آیت نمبر 44 یعنی 44 آیت مکمل ہوئی. آگے چلتے ہیں. وَاسْتَعِینُوا واو کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے. تا کو باریک کرنا ہے. عین کو یا کے ساتھ ملانا ہے، نون کو واو کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے. وَاسْتَعِینُوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ. با کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے. صاد کو با کے ساتھ ملائیں گے، با ساکن ہے تو یہاں قلقلہ کریں گے. با صاد زیر بس صاد با زبر صب بس صب بس صب. را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک کرنا ہے. بس صبری واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واو کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے. واو صاد زبر والصاد زبر صا والصا. لام کڑا زبر لا. والصلاۃ تا زیرتی، یہ گولتا ہے، نقطوں والی باریک کرنا ہے. والصلاۃ والصلاۃ. جب یہاں سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو گولتا کو ہا سے تبدیل کریں گے. والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا. واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون میں غنہ کرنا ہے، آواز ناک میں چھپانی ہے. یہ گول ہا ہے چشمے والی، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. کاف کو باریک کرنا ہے. لَكَبِيرَةٌ. با کو یا کے ساتھ ملانا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے. تا دو پیشتن. لَكَبِيرَةٌ. تنوین کے بعد حروف حلقی ہے. نورانی قاعدے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب 6 حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، جب یہ 6 حروف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے. تو یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا. حمزہ کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے. لام الف زبر لا. الا لام میں سختی کرنی ہے. علی الخاشعین. عین گلے کے درمیان سے عین کو نکالیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے. عین زبر ع لام لام زبر لل. علل الا علی الخاشعین. خا کو موٹا کریں گے. جس طرح انسان گلے سے بلغم نکالتا ہے اسی طرح اس خا کو نکالیں گے. خا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے. خا کڑا زبر خا. شین زیر شی خاشی. عین یا زیر عی، عین کو یا کے ساتھ ملانا ہے. خاشعی. نون زبر نا. خاشعین. جب یہاں سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. آیت نمبر 45 مکمل ہوئی. آگے چلتے ہیں. الَّذِينَ. حمزہ کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، لام میں سختی کرنی ہے. الَّذِينَ. ذال کو یا کے ساتھ ملانا ہے، ذال کو نرم کرنا ہے، زبان کا سرہ تھوڑا سا باہر نکالیں گے ذال کو پڑھتے وقت. الَّذِينَ يَظُنُّونَ.
وا کو نرم کرنا ہے، یظنون، وا کو پڑھتے وقت زبان کا سرہ تھوڑا سا باہر نکالیں گے، وا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون میں غنہ کرنا ہے، آواز ناک میں چھپانی ہے، یظنون انہم، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون میں غنہ کرنا ہے، ہا کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، انہم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، لام کڑا زبر لا، ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے، قاف کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، ملاقو ربہم، را کو با کے ساتھ پلس کرنا ہے، با میں سختی کرنی ہے، ربہم، ہا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، وَأَنَّهُمْ، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، وَأَنَّ، آواز ناک میں چھپانی ہے، غنہ کرنا ہے، ہا میم پیش ہم، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ، لام کو یا کے ساتھ ملانا ہے، ہا زیر ہی، الیہ راجعون، را کڑا زبر را، ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے، عین کو واو کے ساتھ ملانا ہے، راجعون، جب اس آیت پر سٹاپ کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے، راجعون۔ 46 آیت مکمل ہوئی، آگے چلتے ہیں، یا بنی، یا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے، با زبر با، نون یا زیر نی، یہاں پر مد ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے اس کو، یا بنی اسرائیل، حمزہ کو سین کے ساتھ پلس کرنا ہے، سین کو باریک کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، یہاں پر مد ہے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کی لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، را الف مد زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، اس را ای، لام کو ذال کے ساتھ ملانا ہے، لام ذال زبر لذ، اس را ای لذ، ذال کو نرم کرنا ہے، کاف، کاف کو باریک کرنا ہے، کاف پیش کو، را واو پیش رو، اس را ای لذ کورو، را کو موٹا کرنا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، نون کو عین کے ساتھ ملانا ہے، تا کو باریک کرنا ہے، تا زیرتی، یا لام زبر یل، لام زبر لا، نعمتی اللہ، یا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام میں سختی کرنی ہے، نعمتی اللہ، تا یا زیرتی، تا کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یہ مد ہے، 3 الف کی لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے، نعمتی التی انعمت، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے، تو یہاں نون ساکن میں آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، غنہ نہیں کریں گے، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا پیشتو، انعمت علیکم، لام کو یا کے ساتھ ملانا ہے، کاف کو میم کے ساتھ، کاف کو باریک کرنا ہے، علیکم، وانی، حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کو یا کے ساتھ، نون میں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، وانی فضلتکم، فضلتکم، فا کو غا کے ساتھ پلس کرنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، فا غاد زبر فضاد، لام زبر غل، فضل، تا پیشتو، کاف میم پیشکم، فضلتکم، تا اور کاف کو باریک کرنا ہے، کاف کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، عین کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے، عالمین، میم کو یا کے ساتھ ملانا ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، جب اس آیت پر سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے،
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 47 یہاں مکمل ہوئی۔ آج کے سبق میں 4 آیات مکمل ہوئی۔ ان 4 آیات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔